ہمارے 10 منٹ آپ کو ٹائم پہ دے دیا. ٹائم پہ آپ نے کیا ٹائم ہے؟ کوئی ساتھ سے ٹائم کے اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جملہ فورمز کے جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، رفقا و اراکین، اور 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان علمی، روحانی اور تربیتی نشستوں میں تشریف لانے والے تمام خواتین و حضرات، آج تیسرا دن ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج. یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک عمیق نگاہ ڈالیں تو الا ماشاء اللہ سارے کا سارا معاشرہ اخلاقی اور تربیتی اعتبار سے زوال کا شکار ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صبح و شام ہمیں قتل و غارت کبھی دکھائی دیتی ہے، کبھی سنائی دیتی ہے. تو لہذا اگر ہم معاشرے کے ان حالات کو دیکھیں تو جہاں بہت سارے اسباب ہیں معاشرے کی بڑا سبب غصہ اور ڈپریشن کی. لہذا آج کے درس قرآن کا مقصد اولین یہ ہے کہ اس غصے اور ڈپریشن سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اسے روکا جا سکے. اویئرنیس آئے بندوں میں، انسانوں میں، لوگوں میں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں. جیسے بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے. بلکہ عالمی سطح پر
جن بیماریوں نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، ان میں شوگر بھی ہے اور ان میں ڈپریشن بھی انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو میں غصہ اور ڈپریشن، اس سے بچنے کے ہمیں جدید میڈیکل سائنس کیا سفارشات دیتی ہیں، کیا رہنمائی دیتی ہیں، اس سے پیدا شدہ نقصانات کیا ہیں، اور پھر اس کا علاج میڈیکل سائنس کیسے دیتی ہے، اور پھر آخر پہ ہمیں قرآن و حدیث سے اس کے علاج کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھ لیں، غصہ کی ماہرین نے کوئی خاص تعریف نہیں کی۔ عربی زبان میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جو عام طور پہ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، ایک ہے غیظ اور ایک ہے غضب۔ یہ دونوں اکٹھے بھی استعمال ہوتے ہیں، غیظ و غضب۔ آپ بات کرتے ہیں وہ فلاں غیظ و غضب میں آ گیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے اپنی پسند کے خلاف جب کوئی امر ہوا یا کسی کا رویہ آیا تو ناراض ہو جانا، اشتعال میں آ جانا، طیش میں آ جانا، اسی کو عربی زبان میں غصہ کہتے ہیں۔ ماہرین نے اس غصے کی دو قسمیں بیان کی۔ یوں تو کافی ساری اقسام کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ غصہ جو معاشرے میں تباہی کا باعث بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، انتہا پسندی کا باعث بنتا ہے، یا قتل و غارت کا باعث بنتا ہے، اس غصے کی دو ماہرین نے بڑی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک ہے غیر فعال غصہ، پیسو اینگر۔ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے، یہ اس قسم کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور دوسرے کا رویہ اس کی پسند کے خلاف آ جاتا ہے تو اس رویے پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اپنی ناپسندیدگی پر غصہ آ جاتا ہے۔ مگر یہ جو غیر فعال غصہ ہے، یہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس وقت جب غصہ آیا اظہار نہیں کیا، کمپرومائز کر گیا، اندر دبا لیا، اور پھر کسی اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ یہ جو مزاج کے خلاف ابھی اس نے بات کی ہے، میں اس کا بدلہ آئندہ کسی وقت پہ لوں گا، اس کو اندر دبا لیتا ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ غصہ کرنے والے کے اندر طبیعت میں ہیجان پیدا کر دیتا، نیند نہیں آتی، پریشان رہتا ہے، ہر وقت یہی سوچیں رہتی ہیں کہ میں کیسے اس سے بدلہ لوں، اس نے میرے ساتھ میری بے عزتی کر دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، انہی سوچوں میں رہتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جس سے اس کے اندر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ان میں پھر حسد بھی ہے، پھر بغض و عناد بھی ہے، پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ اسے ماہرین کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ یہ غصہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ری ایکشن نہیں دیا، جھگڑا نہیں کیا، قتل و غارت نہیں کی، گالی گلوچ نہیں کی، کمپرومائز کر گیا جب غصہ آیا۔ مگر یہ معاشرتی سطح پہ نقصان دہ نہیں ہوتا اتنا، لیکن داخلی سطح پہ جسے غصہ آتا ہے اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ غصے کا بہرحال شکار غصہ کرنے والا ہی ہوتا ہے، اس کا نقصان غصہ کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے۔ تو اس کے اندر پھر کمینگی بھی آتی ہے، پھر اس کے اندر نفرت آ جاتی ہے، حسد پالتا ہے، بغض و عناد پالتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ
شوہر نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھا تھا، اپنی پسند کا پروگرام دیکھنا تھا، مثلا انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا۔ اب وہ انتظار کرتا رہا ایک ہفتے تک کہ فلاں دن فلاں وقت میں یہ میچ لگے گا تو میں اسے دیکھوں گا۔ اب جب عین وہ وقت آیا تو پروگرام کا وقت آیا، اس کے میچ کا وقت آیا تو چینل آن کر کے بیٹھا تھا، اتنے میں بیوی آ گئی۔ بیوی کے وہی وقت بیوی کے ڈرامے کا تھا، کسی اور پروگرام کا تھا۔ اس نے بغیر اجازت کے ریموٹ پکڑا اور چینل اپنی پسند کا لگا گیا۔ اسے غصہ آیا مگر دبا گیا، کمپرومائز کر لیا، بیٹھا رہا۔ اب اس انتظار میں ہے کہ اس نے چونکہ میری بات نہیں مانی اور اس کا رویہ میرے خلاف اچھا نہیں تھا، ناپسندیدگی کا اظہار ہو گیا، اندر اس کے اندر اشتعال آ گیا۔ اب وہ سوچ میں ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، کوئی اور وقت گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹے گزر جائیں، کوئی اور وقت آتا ہے تو بیوی کوئی ایسی بات کرتی ہے جس کا ظاہراً لڑائی جھگڑے فساد سے یا غصہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا وہ کہہ دیتی ہے بھئی آج کیا پکائیں گے، کیا پکائیں گے، کوئی غصے والی بات ہے؟ چاہیے جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ بات اس وقت کی ہے جو پیچھے حادثہ گزر چکا ہے، تو جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، منہ پھلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں غیر فعال غصہ۔ یہ بندے کی شخصیت کو تباہ کرتا ہے، پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے فعال غصہ۔ فعال غصہ کہتے ہیں کہ جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ غصہ ہمیشہ دوسروں کے رویے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے صاحب، جوڑ لیں اس کو بھی، میں آگے پھر اس کو بیان کرتا ہوں، سٹریس، ذہنی تناؤ۔ سٹریس اور غصہ، ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غصہ ہمیشہ دوسروں کے بہیو سے پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے رویوں سے پیدا ہوتا ہے، مگر جو سٹریس ہے یہ دوسروں کے بہیو سے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور حالات سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مہنگائی ہو گئی، گھر میں خرچہ نہیں چل رہا، آمدن کم ہے، تو ہر وقت یہی پریشانی رہتی ہے کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، بچوں کی تعلیم کے اخراجات کہاں سے ہوں گے، بیٹی نے یونیورسٹی جانا ہے، اس کی فیس کہاں سے بھروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوچوں میں رہتا ہے، کاروبار ہے چل نہیں رہا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ کاروبار سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے ہیں، ان سوچوں میں رہتا ہے، تو اس سے پھر بندے کے اندر ایک ذہنی تناؤ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ غصہ میں نے کیا تھا کہ خود بیماری نہیں ہے، لیکن اگر اس غصے کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ غصہ آگے جا کے ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ڈپریشن ایک مستقل بیماری کا نام ہے۔ تو میں کر رہا تھا کہ وہ دوسری مثال ہے فعال غصہ۔ فعال غصہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے مزاج کے خلاف بات ہوئی تو اسی وقت بھڑک اٹھا، غصہ نکال دیا، چیخ و پکار شروع کر دی، جھگڑا شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی، فسادات شروع کر دی۔ اس کو کہتے ہیں فعال غصہ۔ یہ دونوں غصے اگر ان پر وقت کے ساتھ ساتھ وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے اور بندہ ان کے ساتھ لڑے نہ اور انہیں قابو کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ یہی غصہ بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا۔ پھر جب ڈپریشن ہو جاتا ہے پھر وہ مستقل ایک بیماری بن جاتی ہے۔ اور یہ ڈپریشن کا جو میڈیکل سائنس نے لکھا ہے کہ اس کا کہ اثرات، یعنی یہ اس کے سبب کیا کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کس طرح نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب
بندے میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور ڈپریشن کی بیماری اس کو قابو کرتی ہے، تو پھر چند ایسے یعنی علامات ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ علامات ہر ایک کی باڈی اور فزیکلی اس کی جسامت کے حوالے سے مختلف میں مختلف پیدا ہوتی ہے۔ سر درد شروع ہو جائے گا، بعضوں کو سر درد ہوتا ہے، اور یہ سر درد اس قسم کا ہوتا ہے اس کا اثر رہا پیٹ کی درد، کھانا کھاتا ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا، کوئی میپرازول لے لیا یا پیٹ کی اور کوئی دوائی لے لی، گیس کی لے لی، جب تک اس کا اثر رہا آرام رہا، بعد میں پھر خرابی شروع ہو گئی۔ نیند نہیں آتی، جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کا سکون نہیں اس کو رہتا، نیند نہیں آتی، ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی نیند، ہر وقت بے چینی میں رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو بے چینی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے۔ ذہنی تناؤ ہر وقت رہتا ہے۔ طبی ماہرین نے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، اس کا تعلق بھی ڈپریشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک، بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت جو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ان میں زیادہ جو ریشو ہے وہ ڈپریشن والوں کی ہے۔ بندے کی سوچ اس کی باڈی پر افیکٹ کرتی ہے، فزیکلی اسے متاثر کرتی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں بھی فلاں نے کاروبار میں 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ انویسٹ کر دیا، 50 لاکھ انویسٹ کر دیا اپنی حیثیت کے مطابق، وہ سارے کا سارا ڈوب گیا، نقصان ہوا۔ اب نقصان ہوا ہے خارجی سطح پر، مگر جب اس کو خبر ملی تو اس کے ذہن نے اس کے دل کو ایسی سوچ فراہم کی کہ دل ہی بند ہو جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے اس کو۔ نقصان خارجی سطح پہ ہے، یہ دل کو کیا ہوا؟ سوچ انسان کی باڈی کے اوپر بہت افیکٹ کرتی ہے، اسی وجہ سے اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن سے اموات بھی واقع ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پھر بہت سی نفسیاتی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ پھر جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے غصے کے ساتھ اور بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پھر انتہا پسندی بھی جنم لیتی ہے، پھر طلاق، اور پھر اس کے علاوہ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت تک پھر بات چلی جاتی ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام اکثر اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو غصہ کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی نصیحت کریں جس پہ میں عمل کروں۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا، اس نے پھر پوچھا حضور نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بار بار پوچھتا رہا اور ہر بار آقا نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصہ پیدا کر دیتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس کا علاج اور کرتی ہے، یعنی غصہ ڈپریشن کا شکار بندہ ہو جاتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا یہ سبب بھی ہوتا ہے گھر میں ناچاکی چلتی رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی چلتی رہتی ہے،
ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. یاد رکھ لیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے وائٹ گورے، ایک ہے بلیک کالے، اور ایک ہے براؤنش. یہ سارا ہمارا علاقہ، یہ بر صغیر کا، جس میں پاکستان ہے، جس میں ہندوستان ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، یہ سارا علاقہ. اب یہ یہاں ہمارے ہاں اس خطے میں جب لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرنے کی باری آتی ہے تو صرف ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، سونی ہے کہ نہیں، لڑکا خوبصورت ہے کہ نہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. مزاج نہیں دیکھتے. ان کی آپس میں طبیعتیں بھی ملتی ہیں، مزاج ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے شادی کرنے سے پہلے فرمایا دیا کہ لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کو دکھا دو، ان کے مزاج چیک ہو جائیں. آپ باہر کی دنیا میں جائیں تو آپ کو بہت سے جوڑے ایسے ملیں گے، لڑکی توے کی طرح کالی ہوگی، بلیک ہوگی، بلیک فارم ہوگی، لڑکا خوبصورت ہے، سفید ہے، شادی یہ چل رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں. اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، لڑکا وہ توے کی طرح کالا ہوتا ہے، دلہن خوبصورت ہے، چل رہا ہے. اب آپ جب ان سے پوچھتے ہیں بھی یہ آپ نے جوڑی کیسے بنا دی، یعنی ایک سیاہ فام ہے ایک وائٹ ہے تو یہ کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رنگ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی بھی ہے کہ نہیں، مزاج بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. خالی رنگ دیکھ لیں تو بالآخر جا کے پھر اس کا اینڈ آف دا لائف طلاق ہو جاتی ہے. تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو ڈپریشن کا شکار اکثر خواتین ہو جاتی ہیں یا مرد ہو جاتے ہیں، اس کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اولاد کا نافرمان ہو جانا یہ والدین کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے. طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا. یاد رکھ لیں اسلام معتدل دین ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف یوں کی ہے وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل اعتدال والی امت پیدا کیا ہے، بنایا ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ ہر سطح پہ اعتدال ہو، اسی طرح طبیعت میں بھی اعتدال رہے. ایک طرف زیادہ جھک جانا یہ بھی بندے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے. قناعت پسندی نہیں ہوتی اور اللہ کی ذات پر توکل نہیں رہتا، اس سے بھی بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اب قناعت کیا ہے کہ جتنا آپ کو ملتا ہے آپ اس پہ راضی ہو جائیں. بلکہ آقا علیہ السلام سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں بہت بڑا غنی امیر ہو جاؤں، بہت بڑا امیر. یہ نہیں فرمایا یہ کاروبار کر، وہ کر، فلاں کر، اتنا پیسہ جمع کر، بینک بیلنس بنا تو تو بڑا امیر ہو جائے گا. یوں نہیں فرمایا، میں اللہ سے تمہیں جتنا ملتا ہے اس پہ راضی ہو جائے گا تو امیر ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا. پھر اسی طرح اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رہتا، اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اب گھر جو ہے، گھر بچے یہ کاروبار سے چلیں گے، زندگی کاروبار پر اس کا انحصار ہے، دولت پہ ہے، پیسے پہ ہے. نہیں بندے، تو مصطفیٰ کا غلام ہے. تیری زندگی میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے. اللہ کی تو اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رہتا، ہرس پیدا ہوتی رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، کم آیا، یہ آیا، ہرس بڑھتی رہتی ہے کہ اتنا نہیں اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. یہ چیز بھی انسان کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے. پھر اسی طرح خود پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال لینا. وہ آپ نے پنجابی کی مثال سنی ہے نا کہ بھی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. آپ کے پاس اتنے جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے اندر رہ کے نہیں اپنا بجٹ بناتے.
وہ کرتے کیا ہیں کہ وسائل کم ہوتے ہیں اور بجٹ زیادہ بنا لیتے ہیں، پھر پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور وہی پریشانی بالآخر اس کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے۔ لوگوں پر بے جا توقعات لگا لینا، ایسے ہی بڑی بڑی توقعات لگا لینا، اور جب وہ توقع ٹوٹتی ہے اور اس طرح کا آگے رزلٹ نہیں آتا، رسپانس نہیں آتا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی ہے، آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ ڈپریشن کا شکار کرنے والی، یہاں تو میں نے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جو میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 4 بہت بڑی چیزیں ایسے بیان کی ہیں کہ بندے کی طبیعت میں وہ ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو بھی جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا ایو شیء اشد، پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ بتائیں کہ سب سے مشکل ترین کیا ہے زندگی کا، بندے کے انسان کی زندگی میں شدید شے مشکل کیا چیز ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا قال غضب اللہ، مشکل یہ ہے کہ اللہ بندے پہ غصہ ہو جائے، اللہ کا غصہ۔ قال فما يقرب من غضب اللہ، انہوں نے پوچھا اللہ کا غصہ کون سی شے قریب کرتی ہے، اللہ کے غصے کے قریب لاتی ہے؟ قال ان تغضب، تیرا اللہ کے بندے کو غصہ کرنا اللہ تجھ پہ غصہ کر دیتا ہے، تیرا دوسروں پر غصہ کرنا تجھے اللہ کے غضب اور غصے کا شکار کر دیتا ہے۔ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، بیوی سے چھوٹی غلطی ہو گئی، غصہ غضب میں آ گئے، اللہ پاک کہتا ہے بندے وہ تیری بیوی بعد میں ہے، پہلے وہ میری بندی ہے، میری بندی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیاروں پہ کوئی غصہ نہ کرے، اللہ پاک کہتا ہے میری مخلوق پہ تو غصہ نہ کر، پھر میں تجھ پہ غصہ نہیں کروں گا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فما یبدئ الغضب وما ینبتہ، انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کون سی شے غصہ پیدا کرتی ہے اور اس کو بڑھا دیتی ہے، یعنی اللہ کے غصے کو پیدا کون سی شے کرتی ہے؟ ایک تو یہ کہا نا کہ آپ کا غصہ دوسروں پہ غصہ کرنا، پھر انہوں نے پوچھا وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الکبر، متکبر ہونا، تکبر بندے کو ڈپریشن کا شکار بھی کرتا ہے اور تکبر اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتا ہے۔ والفخر، تھوڑا پیسہ آ گیا، تھوڑا علم آ گیا، کوئی سجدوں کی توفیق مل گئی، کوئی عبادت، تہجد، پنجگانہ نماز، ظاہری وضع قطع میں آقا علیہ السلام کی سنت مل گئی تو ساتھ ہی ساتھ دوسروں پہ فخر کرنے لگا، میں اچھا ہوں، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ بھی انسان کو ڈپریشن کا شکار کرتا ہے۔ پھر فرمایا وتعزز، بے جا عزت طلبی، جھوٹی دنیا کی جھوٹی عزت طلبی۔ چوتھی چیز فرمایا والحمیہ، بے جا غیرت، حمیت۔ اب یہ کیا ہے؟ مثلا بیٹی کے گھر کی 4 دیواری کے باہر کسی لڑکے سے تعلقات ہو گئے، بیٹی کے تعلقات باہر ہو گئے، غیرت میں آ گیا، پتہ چلا بیٹی مار ڈالی، یہ غیرت ہے۔ بہن کے گھر کی 4 دیواری کے بعد کسی کے ساتھ مراسم ہو گئے، غیرت میں آ گیا، بہن مار ڈالی۔ یاد رکھ لیں اگر بیٹی گھر کی 4 دیواری کے باہر کہیں سے تعلقات اس کے قائم ہو رہے ہیں یا بہن کے گھر کی 4 دیواری کے باہر کسی سے تعلقات ہو رہے ہیں تو یاد رکھ لیں اس کا جرم بیٹی کا نہیں، اس کا جرم باپ کا امر ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حدوں کو قائم نہیں کیا، اس نے تربیت نہیں کی، اس نے چھوٹ اتنی دے رکھی ہے۔
تو پھر اندر نفس ہے. پھر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. انسان کی طبیعت میں ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ایسا کوئی اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ آپ غیرت کی بنا پر اللہ کے بندے کی اللہ کے بندے کی جان ہی تلف کر دیں. آپ کو مالک نہیں بنایا. یہ بھی ڈپریشن کا شکار کرتا ہے. تو جب بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو پھر میڈیکل سائنس پھر اس پر بھی مشاورت کرتی ہے، مشاورت دیتی ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں تو وہ پھر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں اپنائیں. 8 چیزیں وہ بیان کرتے ہیں علاج کے لیے. مگر یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ میڈیکل سائنس ہمیشہ جب تک بندہ نہیں ہوتا اس میں بیماری میں، یعنی آپ جب تک بیمار نہیں ہوتے میڈیکل سائنس آپ کو ڈیل نہیں کرتی. آپ چلے جاتے ہیں نا ان کے پاس، بھئی شوگر کی دوائی دیں، وہ پہلے کہے گا کہ شوگر کو ثابت تو کرو کہ شوگر ہے بھی کہ نہیں. اسی طرح اگر آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں تو کوئی ایسا اصول وہ آپ ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بیمار ہو کے یا رہنمائی بعد میں ملے گی. اب وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی چیز ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ لمبی لمبی سانسیں لیں، مشق کریں اکیلے بیٹھ کے. یعنی ناک کے ذریعے سے اپنے سینے کو ہوا سے بھریں، سانس سے بھریں، اور پھر منہ کے ذریعے سے آہستہ چھوڑ دیں اس کو. تو یہ آپ جب پریکٹس کریں گے تو ڈپریشن کی بیماری کو دور کرنے میں یہ پریکٹس آپ کی مددگار ثابت ہوگی. اسی طرح کھانے کی روٹین بنائیں. آپ کی پوری کھانے کی وقت تعین ہونا چاہیے، روٹین ہونی چاہیے. پھر میڈیکل یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں، اس کھانے پر بھی توجہ کریں، سادہ غذا کھائیں. یہ چیز بھی آپ کو ڈپریشن میں مددگار ثابت ہوگی دور کرنے. نیند پوری کریں. یعنی میڈیکل کے مطابق ہر شخص کو کم سے کم 8 گھنٹے سکون سے نیند کرنی چاہیے. اگر 8 گھنٹے سکون سے نیند نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن کی بیماری اس سے دور نہیں ہوگی. آپ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یا پھر آپ ملازم ہیں کسی محکمے میں، تو اپنے اس پیشے کے علاوہ میڈیکل سائنس کہتی ہے اپنی زندگی میں کوئی گیم داخل کریں، کوئی ہابی داخل کریں، تاکہ آپ کے ذہن کو فریشنس ملے. اس کے لیے آپ کو گیم کرنی چاہیے، کوئی ہابی کرنی چاہیے، اس میں جانا چاہیے، باقاعدہ اس کی مشق کریں. یہ چیز بھی ڈپریشن کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. مراقبہ، میڈیٹیشن، مراقبہ. یعنی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ڈپریشن سے باہر نکلیں تو آپ بند کمرہ کر کے الگ سے اکیلے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ میں یکسوئی لائیں، اور منتصر ذہن جو ہے کبھی وہ پریشانی اس کی پریشانی، اس کا جھگڑا، وہ کاروبار کے اندر نقصان، فلاں فلاں فلاں، وہ جو اتنا غبار اندر بھرا ہوا ہے ذہن کے اندر. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ اکیلے بیٹھیں اور اپنی توجہ کو ایک پوائنٹ پہ مذکور کر دیں، اور وہ پوائنٹ کیا ہوگا یہ آپ کا معالج بتائے گا آپ کو کہ آپ اس چیز سے ذہن کو خالی کریں اور اس چیز پر اکیلے بیٹھ کر مراقبہ کریں. یہ بھی ڈپریشن کو علاج کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اسی طرح اپنی زندگی میں ورزش کو داخل کریں، ورزش ضرور کریں، اس سے بھی ڈپریشن کی بیماری میں علاج ہوتا ہے اور یہ مددگار ثابت ہوتا ہے. صحبت تبدیل کریں. یعنی آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، آپ کے دوست یار کیسے. دیکھیں نا، آپ پیشہ ور ہیں، اپنا کاروباری شخص ہے،
اب صبح سے شام تک کاروبار کے اڈے پر بیٹھ کر آپ کو ایک پوری پریشانی رہتی ہے بھی فلاں جگہ پہ مال نہیں پہنچا، وہاں سے رقم نہیں آئی، پیسے نہیں پہنچے، سارا دن اس میں رہتے ہیں۔ اور آگے جا کے جب آپ اٹھ کے دوستوں کے پاس جائیں تو وہ دوست کی کمپنی بھی ساری کاروباروں والی ہو، پہلے سارا دن آپ خود کھپتے رہے اس کے اندر، اور جب دوستوں کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کوئی اور بات کرنے کی بجائے آگے اور یہی بات چھیڑ دی کہ یہ وہ فلاں نے تو بڑی ترقی کر لی ہے۔ تو بجوز اس کے ذہن کو فریش ہوتا ذہن اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو صحبت چینج کریں، کوئی ایسی صحبت ہو جہاں کرسپی باتیں ہوں، آپ کو فریشنس ملے، اس سے ذہن کو فریشنس ملے، تو وہ بھی پھر ڈپریشن کو دور کرنے میں مددگار۔ صاحب صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ پھر میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ باقاعدہ معالج کے پاس جائیں، اور جس طرح ہر بیماری کی آپ میڈیسن لیتے ہیں، اسی طرح ڈپریشن کی بھی آپ کو مستقل بیماری کی اس کی دوائی لینی ہوگی، اور یہ آپ کا معالج آپ کے لیے منتخب کرے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ڈپریشن کی بیماری کو دور کرنے میں جو جدید سائنس اور میڈیکل سائنس ہمیں رائے دیتی ہے۔ مگر آئیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ سائنس کہتی ہے پہلے بیمار ہو کے آؤ، علاج بعد میں کریں گے۔ تو آئیے ذرا قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں، اپنے آقا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی تعلیمات میں، قرآن میں، حدیث میں یہ ڈپریشن سے بچنے کا بھی کوئی علاج ہے؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ میڈیکل بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد علاج دیتی ہے، مگر قربان جائیں تاجدار کائنات نے ایسا علاج دیا ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو بیماری تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، آپ بیماری نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے، جیسے میڈیکل نے کہا کہ اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو مراقبہ کریں، ذہنی یکسوئی حاصل کریں۔ جب آقا کے دروازے پہ جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں، تو قرآن و حدیث بھی کہتا ہے ہاں، تیری اس بیماری کا علاج مراقبہ ہے۔ وہ بھی مراقبہ منتخب کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا چونکہ ڈپریشن سے انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے، دل میں بے چینی رہتی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندے، یہ دنیا نے جو تیرے دل کو پریشان کر دیا ہے، کبھی وہ پریشانی کبھی وہ پریشانی، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، تو جتنا اس سے قریب جائے گا اتنا ہی۔ اللہ پاک کہتا ہے ہاں، اگر چاہتا ہے کہ تیرا دل پریشانیوں سے پاک ہو جائے، تیرا ذہن پریشانیوں سے پاک ہو جائے، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ تو میرا نام جپتا جا، میں تیرا نام جپتا جا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ آنا بندے، کیا دنیا میں کھویا رہتا ہے؟ کیا دنیا کی حس تجھے لگی رہتی ہے؟ بھئی کبھی کبھی تنہا بھی ہوا کر، آ میرے ساتھ باتیں کر، میرے پاس آ، میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ جب تم میرا ذکر کرے گا اور میں تیرا ذکر کروں گا، تیرا دل، تیرا ذہن ہر پریشانی سے پاک ہو جائے گا اور تجھے سکون مل جائے گا۔ پھر قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کا ذکر کیسی صورت میں کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ بندے میرے ذکر کی بہترین صورت پنجگانہ نماز ہے۔ دوستو، جیسے نماز کے روحانی فوائد بھی ہیں، جیسے نماز کے قیامت کے دن درجات بھی ہوں گے، جنت کی بلندیاں بھی ہوں گی، جیسے روح کو سکون دیتی ہے، قلب کو تسکین دیتی ہے، اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے نماز کو حفظ نہ بنا لیں تو فزیکلی آپ کے جسم کو بھی بیماریوں سے پاک کرتی ہے، بیماریوں سے پاک کرتی ہے۔
میڈیکل سائنس کہتی ہے تم 1 مرتبہ روزانہ مراقبہ کرو. اللہ پاک نے فرمایا میں تیرے لیے 5 وقت کا مراقبہ دیتا ہوں. تیری ذہنی سکسوئی تو ملے. اے بندے جب تو صبح صبح اٹھے اور تو نے اپنے کاروبار کی طرف دنیا کی طرف رخ کرنا ہے تو ادھر جانے سے پہلے میرے پاس آ جا. میرا ذکر کر تاکہ تیرے دل کو سکون میسر آ جائے. اور پھر جب تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دنیا میں جائے گا, پھر وہی کاروبار کے سیاپے, دنیا کا جنجال, دنیا کی پریشانیاں, پھر تیرا دل ان پریشانیوں میں گر جائے گا تو پھر نکلا تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو, پھر ظہر کے وقت آ کے مجھ سے باتیں کر لیں, میرے ساتھ ہم کلام ہو جا تاکہ وہ جتنا درد و غبار تیرے قلب پہ پڑا ہے میرے ذکر کے پانی سے سارا دھل جائے گا. پھر عصر میں بھی آ, پھر مغرب میں بھی آ, حتیٰ کہ بستر میں جانے سے پہلے. کہ ہوتا نہیں ہے کہ نیند ہی نہیں آتی, کاروبار نے سیاپا ڈال رکھا ہے, وہ جھگڑے نے سیاپا ڈال رکھا ہے, وہ نیند کی سوچ ہر وقت. اللہ پاک کہتا ہے تو بستر میں بھی جانے سے پہلے دنیا کو چھوڑ عشاء کی نماز میں میرے ساتھ پڑھنے کا نماز پڑھ. نماز تجھے فزیکلی بھی فائدہ دے گی, اور نماز سے بہترین ڈپریشن کا علاج اور کوئی نہیں ہے, یاد رکھ لیں. مگر ہماری نمازیں بھی آج ایسے ہی ہیں. اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو, جیسے میڈیکل کہتی ہے کہ اپنے ذہن کو ایک پوائنٹ کی طرف مجبور کرو, یکسوئی حاصل کرو. جب آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ میں نماز کیسے پڑھوں, تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ بندے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نماز پڑھ کہ تیرے خیال, تیرا دھیان, تیرا تخیل, تیرا وجدان, شعور, تحت شعور ساری دنیا سے باہر نکل کے اس طرح نماز پڑھ کہ وہ رب سامنے کھڑا ہے اور تو اسی کے حسن مطلقہ نظارہ کر رہا ہے. اس توجہ کے ساتھ پڑھ کأنک تراہ, تو اسے دیکھ رہا ہے. لوگوں اگر ہم نماز اصل روح تک پہنچ جائیں تو خدا کی عزت کی قسم وہ پردے بھی اٹھا دیتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے علی جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی نظارہ بھی کیا ہے؟ قربان جائیں جب یہ سوال کیا ولایت جواب میں آ گئی. حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, علی ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کے حسن مطلق کا نظارہ نہ کرتا. یہ ہے نماز. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, نماز پر اگر تو بیماریوں سے نجات چاہتا ہے, نماز پر اگر تو سکون چاہتا ہے, اور نماز اس حالت میں پڑھ کہ میری آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں, تیری آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں. ارے اسٹاف پہ آتا ان سے کہ وہ پردہ ہی اٹھا کے اس نے مطلق بے نقاب ہو کر تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے. اس طرح متوجہ ہو جا, اس طرح اس کی طرف آ کہ وہ پردہ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے. تجھے حسن کے جنموں سے تو اتنا میرا عاشق ہے, تو اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ دیوانگی, یہ عاشقی, یہ محبت اس حد تک چلی جائے تیری نگاہ سوائے اس کے کسی اور کی متلاشی نہ رہے, تو پھر مقام آتا ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیتا ہے. پھر یہ فرمایا ہاں اگر تجھے یہ مقام نصیب نہیں ہوتا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, اسے کہتے ہیں مقام مشاہدہ تصوف کی زبان میں, کہ بندہ اللہ کے حسن کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی لیے تو آقا نے فرمایا تو دیکھ رہا ہے. ارے اگر دیکھ وہ نظر ہی نہ آتا تو مصطفیٰ دیکھنے کا مشورہ کیوں دیتے؟ کچھ تو ہے نا, کوئی بات تو ہوگی نا ایسی. تو فرمایا اس طرح پر اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ. مگر فرمایا ہاں اگر تجھے یہ مقام نصیب نہ ہو کہ تیری گنہگار آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے اور اس کے حسن مطلق کا نظارہ کر لے, تو پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ,
پھر کم سے کم جب تو نماز پڑھے تو تیرا دھیان، تیرا خیال، تیرا تصور، تیرے شعور، تحت شعور اور تخیلات میں ایک ہی چیز ہو کہ میں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو قیام میں ہو تو اس طرح کھڑا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو رکوع میں جائے تو اس طرح جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو سجدے میں جائے تو اس طرح جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہ ہے مراقبہ. جو ایک پوائنٹ پہ مرسول کر دی، یکسوئی ایسی کہ ہاں میں تو اس کے سامنے کھڑا ہوں. اس طرح نماز پڑھے تو ڈپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے اور قرآن و حدیث نے اس کا جو دوسرا حل دیا، فرمایا غصہ پی جاؤ اور معاف کر دو. دوسرا حل، غصہ پی جاؤ اور معاف کر دو. یہ جو ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے یہ پیچھے سے مضمون آ رہا ہے جو ہم نے عنوان گفتگو کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 جو تلاوت کی ہے، یہ مضمون پیچھے سے آ رہا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں، اپنے ولیوں اور صاحبان تقوی کی علامتیں بیان کی ہیں. یاد رکھ لیں بھئی یہ متقی ہے، وہ چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے، بلکہ اس دور کی جہالت میں سے ایک جہالت یہ بھی آ گئی ہے کہ اللہ کی ولایت وہ وضاقتہ کو بدلنے کا نام تقوی ہوگا. درویشی ہوگی، لمبے لمبے بال رکھ لو، ادھر مدریاں پہن لو، کڑے پہن لو، یہ کڑے اور بال درویشی ہو گئی. داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہن لو، سفید لباس پہن لو، اس کا نام تقوی ہے. ٹخنے ننگے کر لو، اس کا نام تقوی ہے. یاد رکھ لیں ان چیزوں کا تقوی سے تعلق دور کا بھی نہیں ہے. تقوی چہرے میں نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام نے جب تقوی کی بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا التقوی، اور یوں اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کرتے فرمایا التقوی ہاں ہونا. تقوی یہاں نہیں ہوتا، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ بندے اگر تم میرے دوستوں کو پہچاننا چاہتا ہے، اگر میرے متقیوں کو پہچاننا چاہتا ہے تو چہرہ دیکھ، طبیعت دیکھ، اس کے دل کا حال دیکھ. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں جو میرا دوست ہے چہرہ جیسا بھی ہوگا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، چہرہ جیسا بھی ہو. جب بات دین احیا کی قدر کی آئے گی، جب بات اللہ کے دین کے حفاظ کی آئے گی، جب بات اس پوری بشری امت کو دوبارہ سے مصطفیٰ کے قریب کرنے اور قرآن تعلیمات سے آراستہ کرنے کی آئے گی، اور رمضان کی پیاری پیاری ساعتوں میں، نورانی ساعتوں میں مصطفیٰ کی امت تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے، اس کے لیے 5 روز کے دوست کرانے پڑیں گے. پھر خرچہ بھی ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہو جائیں گے، تو خرچہ بھی ہوگا، پھر مال بھی لگے گا. متقی پہچان نہ ہو تو علامت شکل و صورت نہیں ہے. مصطفیٰ کے دین کی بات آئے تو پھر تجوریوں کے منہ کھول دیتا ہے. پھر بخیل نہیں ہوتا، پھر کنجوس نہیں ہوتا. جب بات اللہ کے دین کی آ جائے تو پاس زیادہ ہو تو زیادہ دیتا ہے، کم ہو تو کم دیتا ہے. تقوی والا وہ ہے جس کا ہاتھ ہر وقت اللہ کے لیے پھیلا رہتا ہے، کھلا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے. دوسری علامت والکاظمین الغیظ، میرا دوست دیکھنا ہو تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے دوسرے کے رویوں سے بدلے نہیں لیتا، فسادات نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا. اس کی علامت یہ ہے میرے دوست کی کہ اسے غصہ آ جائے دوسرے کے غیر مناسب رویے سے تو غصہ پھول جاتا ہے، غصہ
اب ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ غصہ پی گئے. اب غصہ پینے کا معنی قرآن کا کیا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہمیں اکثر اپنے خاندانوں میں، معاشرے میں، محلے گلی میں آپ کو ملیں گے ایسے جملہ بولتے ہوئے، 20 سال پہلے اس خاندان کے فلاں شخص نے 20 سال پہلے 10 سال پہلے فلاں جگہ پہ میری بےزتی کی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا، غصہ پی گیا. 20 سال کے بعد بھی کہتا ہے میں غصہ پی گیا. ارے خاک پی گیا، 20 سال ہوتے تو نے جان ہی نہیں چھوڑی اس کی، اور تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کو نہیں غصہ پینا کہتے. آؤ صوفیہ سے پوچھو کہ غصہ پینا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے بازار میں کسی نے بلا وجہ تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دیا. تو بڑا معزز ہوتا ہے نا، عزت والا ہے، تو بڑے بازار میں کسی نے تمہیں گندی گالیاں دے دی. تو غصہ پینے کا معنی یہ ہے کہ جب تم اس سے جدا ہو، غصہ پینا ایسے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کر دیتے ہیں. کیا معنی کہ جب جدا ہوتے ہیں تو پھر ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی کسی نے گالی بھی دی تھی. غصہ پینے کا معنی یہ ہے اسے یاد ہی نہ رہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تھا، اور جب 1 گھنٹے کے بعد اپنا سامنا ہو تو دل میں وہ خیال ہی نہ ہو کہ اس نے مجھے کبھی تھپڑ مارا تھا، کبھی گالیاں دی تھی. جب وہ سامنے آئے تو بڑھ کے خوب سلام کر. یہ ہے غصہ پینا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے دوست وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ لوگوں ان کے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے، ان کا وصف ایسا ہوتا ہے، بدلے نہیں لیتے، لوگوں کو معاف کر دیتے. یہ عمل غصہ پی جانا اور معاف کر دینا اور دل کو اسی لمحے خالی کر دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے. دوسرے مقام پر سورہ شورا میں اللہ پاک نے آیت نمبر 37 میں فرمایا، یہ بھی اللہ کے دوستوں کی علامتیں ہیں. میں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، کہ میرے دوستوں کی علامات یہ ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اور بے حیائی نہیں کرتے، بے حیائی سے بچتے ہیں. 2 یہ باتیں کی، کبائر سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں دوسروں کے رویوں پہ غصہ آ جائے تو ان کی علامت یہ ہے ہم یغفرون، بدلے نہیں لیتے، انہیں معاف کر دیتے. تو قرآن و حدیث نے جو دوسرا حل دیا ڈپریشن سے نکلنے کا، وہ یہ ہے کہ بندے غصہ پی جا، اور غصہ پینے کا معنی یہ اسی وقت دل کو صاف کر دے، اس سے صاف کر دے، بدلے نہیں لیتے. پھر تیسری شے، تیسرا علاج حضرت وہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھو. دوسرے نے کو غلطی کر دی، رویے کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، غصہ آ گیا، تو آقا علیہ السلام نے تیسرا علاج دیا ہے کہ جب تجھے غصہ آئے تو فوری طور پہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ رفع ہو جائے. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی محفل میں 2 بندے ورجلان یستبقان، 2 بندے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، گالی گلوچ شروع کر دیا. فأحدهما احمر وجهه، اور ایک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وانتفخت اوجاجه، اور اس کی رگیں، غصہ آئے تو چہرہ ہو جاتا ہے نا، اور یہ رگیں پھول جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اس کی گردن کی رگیں غصے سے پھول گئیں. جب بھول گئی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما يجب. آقا نے اسے دیکھ کر فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص جسے غصہ آیا ہے یہ وہ شخص کلمہ بول دے تو اللہ اس کے غصے کو رفع کر دے گا، اس کا غصہ چلا جائے گا. فقال، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
آقا نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ذہب عنہ ما یغیظ، یہ جو اس پہ غصہ آیا ہے وہ غصہ چلا جائے گا، جاتا رہے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکن غضبہ، آقا نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو فوری طور پہ اعوذ باللہ پڑھو، جب اعوذ باللہ پڑھو گے غصہ ختم ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ چوتھا علاج آقا علیہ السلام نے جو دیا فرمایا وضو کرو، پانی استعمال کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان دلاتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا وَإِنَّمَا تَفْتَحُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور قاعدہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو فوری طور پہ وضو کر لو، جو ہی عذاب پہ پانی پڑے گا آگ بجھ جائے گی، وضو کرو۔ پھر پانچواں علاج آقا علیہ السلام نے دیا، آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ وہ پنجابی میں آپ نے سنا ہوا نا، ایک چپ تے 100 سکھ۔ میاں بیوی جنگ پڑے، اگر بیوی خاموش ہو جائے تو کب تک بولیں گے میاں صاحب؟ بھئی وہ جلال کب تک رہے گا؟ جب آگے سے جواب نہیں آئے گا تو بالآخر شرمندے ہو کے چپ کر جائیں گے۔ بیوی بولتی ہے میاں چپ کر جائے، آپ چپ کر جائیں گے، ایک چپ آپ کو ڈپریشن سے بچا لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو غصے میں نصیحت بھی نہ کرو، چپ کر جاؤ۔ یاد رکھ لیں غصے کی تبلیغ کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہے تو اولاد کو بھی نصیحت نہ کرو، کہ غصے کی صورت میں کی گئی نصیحت کبھی خیر نہیں لاتی، اس کے ساتھ بگاڑ پیدا ہوگا، ریئیکشن آئے گا، آپ کے غصے کو دیکھ کر نصیحت قبول ہی نہیں کرے گا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجا۔ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس، چونکہ وقت قریب ہے، ختم ہو رہا ہے، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک اور 2-3 چیزیں اور بھی ہیں۔ مثلا آقا السلام نے حالت تبدیل کر دو، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ۔ تو غصہ ڈپریشن کے قریب لے جاتا ہے، قربان جائیں ڈپریشن تک قرآن و حدیث پہنچنے نہیں دیتا، مگر پیچھے سارا علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ڈپریشن کی وادی میں آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر غصہ حرام ہے؟ بھئی ہم نے اتنی چیزیں بیان کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، تو کیا ہر غصہ حرام ہے؟ جب ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ایسا آتا ہے کہ خود تاجدار کائنات نے بھی غصہ کیا، اور بسا اوقات آپ کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ انور آپ کا مکھڑا سرخ ہو گئے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم پر آقا علیہ السلام تشریف لائے ہمارے پاس، یعرف فی وجہہ غضب البدر، آپ کے چہرے انور پر غصہ عیاں نظر آتا۔ اگر غصہ مطلقاً حرام ہوتا تو پھر مصطفیٰ کو نہ آتا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی سنت کو، اسی کو کہتے ہیں نا۔ آپ آقا کی سنت ادا کریں، وہ سنت ہی عبادت قرار پا جاتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی غصہ ایسا بھی ہے اگر آپ وہ غصہ کریں جو مصطفیٰ نے کیا تھا تو وہ غصہ بھی اللہ کی عبادت قرار پا جائے. تو وہ کیا ہے؟ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں اب غصے دو قسم کے ہو گئے. ایک وہ غصہ ہے جو معاشرے میں تباہی لاتا ہے، جو معاشرے کے اندر معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیتا ہے، جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک وہ غصہ ہے. ایک وہ غصہ ہے کہ اگر وہ غصہ کیا جائے تو اللہ کی عبادت قرار پا جائے. اور سوال پیدا ہوا وہ کون سا غصہ ہے جو تباہی کا باعث بنتا ہے، اور وہ کون سا غصہ ہے جو اللہ کی عبادت کا باعث بنتا ہے اور خیر ہی خیر آتی ہے. اس کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ فرماتی ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو زندگی بھر دیکھا، آپ نے کبھی بھی آپ کی ذات پر اگر کوئی ظلم و زیادتی کر دیتا، آپ نے اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کا زندگی میں کبھی بدلہ نہیں کیا، معاف کر دیا. یہاں تک کہ طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، فرشتہ آ گیا، اختیار مل گیا کہ جنہوں نے خون بہایا ہے اے پیارے تو لب ہلا دے، میں ان کی نسلیں ختم کر دوں گا. تو جب اپنی ذات پہ ظلم ہوا تو حضور علیہ السلام اسے معاف کر دیتے تھے، بدلے نہیں لیتے تھے. یہ جو اپنی ذات کو درمیان میں بندہ لاتا ہے اور بدلے لیتا ہے، یہ غصہ معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے. پھر فرماتی ہیں فَإِذَنْ تُوحِدَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اپنی ذات پر ہونے والے کسی ظلم کا کبھی بدلہ نہیں لیا. لیکن جب بات اللہ کے دین کی آ جاتی، جب بات اللہ کی حدود کی آ جاتی، جب بات کسی مظلوم کی آ جاتی تو سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، اللہ کے دین کے ٹکڑے ہوتے تھے، اللہ کی حدود کو پامال ہوتا تھے، تو مصطفیٰ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ظالم کو کہتے کے دان تک پہنچا نہ دے. لہذا اللہ کے دین پر غصہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت ادا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے حال قبول فرما. یہ میرے پاس پیپر لایا گیا تھا، اس پر شاید کوئی دعاؤں کا تھا. میرے مالک تجھے سب علم ہے اور تیرا عدت و سینوں کی جو راز بھی جانتا ہے. اس پیپر پر جس جس کے لیے جس نے دعا کا لکھا ہے مولا سب کی حاجات پوری فرما. اگر بیمار ہے تو انہیں شفا عطا کر، بے اولاد ہے تو انہیں اولاد عطا کر. کوئی پریشانی ہے، یہ تیری بندیاں، یہ تیرے بندے آرام کا وقت چھوڑ کر، اپنی نیند چھوڑ کر تیرے قرآن کو سیکھنے آئے، صاحب قرآن کی تعلیمات لینے آئے ہیں. ان کے ہر قدم پر یا اللہ ان کے درجے بلند کر، اور مولا ان کے ہر قدم پر یا اللہ انہیں نیکیاں عطا کر. یہ یہاں آئے ہیں، اٹھ بھی نہ پائے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ لوٹ بھی نہ پائے. میرے مالک ان کے اٹھنے کے پہلے ان کے گھروں کو، زندگیوں کو ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، رنج و الم سے، دکھ درد، بیماریاں، دارد و چونا، بدنظریاں، زمینی آسمانی افعال و بلیات سے میرے مالک اپنی ان بندیوں اور بندوں کے مولا سب کے گھروں کو پاک کر دیں اور سب کی زندگیوں کو پاک کر دیں. تحریک منہاج القرآن کی ایک قرآن قائدین اس امت کو بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے اور اس امت کا وہ قرآن کے میسج پہنچانے کے لیے جو پڑھائے نہیں گئے، مولا دن رات محنت کر رہے ہیں. ان کی کاوشیں قبول فرما. ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی مولا محبت عطا فرما. ہمارے قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تندرستی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی
آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.